اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان جناب وزیر اعظم ایک باجرت اور دلیر آدمی ہیں اور کشمیریوں کے موقف کو پاکستان کے اندر مختلف فورمز پر انتہائی جرت اور دلیری کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے معمولی سا کام ہے، آپ نے دانی صاحب کدھر جا رہے جی؟ رکو جی، دانی صاحب مائک کدھر دو، مائک اپگریڈیشن 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 عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو گریڈیشن میرا نائب بولا ریکارڈ دل دا چنگا با آتا حراب ویچ کے جزاتا جے کھڑے مقام تے میں آئی فون تے کے نہیں بنے آپ کنے لوگ میرا نا لکھ مشہور ہوں دے یوٹیوب تے میرے نا دے ویو لے کنے لوگ کہتے میرے کولو سڑ دے تسی میرا پتا بہڑا مو مرو گے تو ہمیں مسیح کا رہ شو رہا تو میرے لیول دا نشو رہا پٹھی ٹوپی گینگ ہوئی پئی ہر تھا ساڈا دل گجرات وچ وجدا اتنا بازا بندے دا پتر بنجا جویں ٹک ٹاک دا ہوندا خسرا بسدا رہ سڑیا نہ کر تو میرا پتر چھوٹی کر میں وہاں ممدی پور مدینہ پور شادی باغ اور جب میں گجرات جیل گیا میں نے کہا میں بے گناہ ہوں، میں نے بندہ نہیں مارا۔ گجراتی نے مجھے کہا اے نہ کیا کرو بستی ہوندی ہے۔ خدا کی قسم راجی صاحب اے نے گبرو سونے جماؤں تسی گجرات دی ترتیب اے نہ کو بندہ مارا کرو مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الرحمن کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی اور علم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ استاذ اور شاگرد کا رشتہ
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کی یاد دلاتا ہے۔ آج مظفر آباد میں اساتذہ کرام کی طرف سے پرامن احتجاج پر جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے انتہائی قابل ملامت بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ جو امور افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہوں، بات چیت کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہوں، اسے ڈنڈے کے زور پر حل کرنے کی کوشش کرنا کسی بھی اسلامی یا جمہوری معاشرے میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام اور سواد اعظم اہل سنت والجماعت کی طرف سے اساتذہ کرام سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور اس یکجہتی کے تناظر میں انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک کو یوم معلم اور متعلم کے طور پر منایا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیر تعلیم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ظلم اور ناانصافی کا ازالہ کریں۔ آنے والی اطلاعات کے مطابق ایک استاذ محترم جو ہے وہ اس سانحہ کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے، درجنوں زخمی اور گرفتار ہیں۔ تمام زخمیوں کا علاج اور تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے۔ آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام حکومت آزاد کشمیر کا اتحادی ہونے کے باوجود بھی اساتذہ کرام کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتی ہے، اور ان کے ساتھ ہر سطح پر ہر جگہ پر تعاون کیا جائے گا۔ میں آل جموں کشمیر جمعیت علماء اسلام اور سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے تحصیل سطح اور ضلعی سطح کے تمام عہدیداران سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماحول میں اساتذہ کرام سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ العزیز کل ہمارا اتحاد تنظیمات مدارس کا ایک اجتماع ہے جو علامہ سید غلام یاسین شاہ صاحب سابق صدر اتحاد تنظیمات مدارس اور سرپرست اتحاد تنظیمات مدارس کی یاد میں جامعہ غوثیہ جلال آباد میں منعقد ہوگا۔ اس موقع پر ہم اتحاد تنظیمات مدارس کی طرف سے بھی یکجہتی کا اظہار کریں گے اور مذمتی قرارداد منظور کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کے اندر بھی آج بڑا شدید لاٹھی چارج ہوا اساتذہ پر۔ وہ اساتذہ جو کہ اسکیل اپگریڈیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پر پولیس نے بے ایمانہ تشدد کیا، کئی اساتذہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لہو لہان ہو گئے۔ اور دوسری طرف ناظرین، ایک وہ اساتذہ جو اس قوم کے یعنی کہ بنانے والے ہیں، اس قوم کو بنانے والے، تربیت دینے والے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک رائٹ فل چیز مانگ رہے ہیں۔ اور جو بیوروکریسی ہے، جو افسر شاہی ہے، اس پہ بڑی نوازشات ہو رہی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی دکھایا تھا کہ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، جس میں ایک ایگزیکٹو الاؤنس ہے جناب، سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس، جو کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے لیے 4 لاکھ روپے پر منتھ اور آئی جی کے لیے 3,75,000 روپے پر منتھ۔ ان کو تو دیے جا رہی نوازشات اپنی سیلریز کے علاوہ ایگزیکٹو الاؤنس دیے جا رہے ہیں، جبکہ اساتذہ جو کہ اپنی اسکیل اپگریڈیشن کے لیے احتجاج کر رہے تھے ان پہ بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، یہ دورہ معیار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک عام ٹی وی میں اپگریڈیشن 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 عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو عزت دو گریڈیشن دوسری طرف آزاد کشمیر کے اندر بھی آج بڑا شدید لاٹھی چارج ہوا اساتذہ پر۔ وہ اساتذہ جو کہ اسکیل اپگریڈیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان پر پولیس نے بے ایمانہ تشدد کیا، کئی اساتذہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لہو لہان ہو گئے۔ اور دوسری طرف ناظرین، ایک وہ اساتذہ جو اس قوم کے یعنی کہ بنانے والے ہیں، اس قوم کو بنانے والے،
تربیت دینے والے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک رائٹفل چیز مانگ رہے ہیں، اور جو بیوروکریسی ہے، جو افسر شاہی ہے، اس پہ بڑی نوازشات ہو رہی ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی دکھایا تھا کہ نوٹیفیکیشن آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، جس میں ایک ایگزیکٹو الاؤنس ہے جناب، سپیریئر ایگزیکٹو الاؤنس، جو کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے لیے 4 لاکھ روپے پر منتھ، اور آئی جی کے لیے 3,75,000 روپے پر منتھ۔ ان کو تو دیے جا رہی نوازشات اپنی سیلریز کے علاوہ، ایگزیکٹو الاؤنس دیے جا رہے ہیں، جبکہ اساتذہ جو کہ اپنی اسکیل اپ گریڈیشن کے لیے احتجاج کر رہے تھے ان پہ بے ایمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، یہ دوہرا معیار ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ اب یہ مسئلہ اساتذہ کرام کا نہیں رہا، اب تمام جو بھی ملازمین ہیں آزاد کشمیر میں بلکہ پاکستان بھر میں، ان کو سب کو اس معاملے کی مذمت کرنی چاہیے، اساتذہ کے ساتھ اٹھنا چاہیے۔ آج اساتذہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل اور کوئی بھی اپنا پرامن احتجاج کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ہم کھوکھر صاحب کے خون کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے۔ تمام اساتذہ کرام اپیل کریں اپنے تمام محکمہ جات کے تمام ملازمین سے کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف۔ ایسا ظلم تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوا جیسا یہاں اساتذہ کرام کے ساتھ ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج اساتذہ اکرام مظفر آباد میں اپنے حقوق کی خاطر ہڑتال پر ہیں اور پولیس نے ان پر بدترین تشدد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ایک ٹیچر شہباز کھوکھر صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ تو استاد کا احترام پر آج میں کچھ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، غور سے سنیں کس طرح استاد کا احترام کرنا چاہیے اور شہباز کھوکھر شہید کو کس طرح شہید کر دیا گیا۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو انسان سے جڑے ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ رشتے روحانی ہوتے ہیں۔ انہیں رشتوں میں سے ایک رشتہ استاد کا رشتہ ہے۔ اسلام میں استاد کا مرتبہ ماں باپ کے برابر ہے، کیونکہ ایک استاد ہی جو ماں باپ کے بعد اصل زندگی کے معنی سکھاتا ہے، ہمیں زندگی جینا سکھاتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے مقدس رشتہ استاد اور شاگرد کا ہی مانا جاتا ہے۔ دونوں رشتے اس وقت تک ترقی نہیں کرتے جب تک دونوں طرف سے احترام اور ادب نہ ہو۔ شاگرد کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کا احترام اور ادب آخری دم تک کرے، اپنے استاد کو اہمیت دے اور اپنے استاد کی عزت کرے۔ تعلیم اور تربیت میں استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان اس طرح سے بیان کی ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استاد کا مرتبہ، اس کا درجہ کتنا زیادہ بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تعریف خود کو معلم بنا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو علم سکھانے کے لیے اس دنیا میں آئے، لہٰذا وہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور استاد کے نظریے سے ان کی شان و عزت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسا رتبہ، ایسا مقام استاد کا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے وہ شخص بہترین ہے جو پہلے خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہاں پر استاد کی اہمیت اور فضیلت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک اور مقام پر استاد کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ لوگوں کو جو بلائی سکھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چمٹیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام مخلوقات کی دعا اس کے لیے ہے
क्योंकि वो लोगों को इल्म सिखा रहा है। इल्म का मर्तबा बहुत बड़ा है। इल्म और तालीम देने वाले का मर्तबा वो मुकाम भी बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्ताद के हवाले से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को तरोताज़ा रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी हो, इस बात को याद रखा और वैसे ही दूसरों को भी सिखा दिया। तो इस तरह से उस्ताद का मकाम और उस्ताद का एहतराम कितने अजीम और शान तरीके से बयान फरमाया गया है। इस तरह में ख़ुद इस बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उस्ताद का मर्तबा और इसका एहतराम कितना बुलंद है। उस्ताद एक चिराग है जो तारीक राहों में रोशनी की वजूद को बरकरार रखता है। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से मुआशरे में अमन और दोस्ती का पैगाम देता है। उस्ताद एक ऐसा रहनुमा है जो लोगों को गुमराही से निकाल कर मंजर की तरफ रहनुमाई करता है। जिस तरह माँ बाप का किरदार है अहम है, इस तरह अपनी औलाद की जिस्मानी तौर पर इनकी सेहत, इसकी नशोनुमा का ख्याल रखना वालिदैन का काम है। इस तरह उस्ताद अपने शागिर्द की रूहानी तरबियत का इंतज़ाम और एहतराम करता है। किसी ने बहुत खूब बात कही कि मेरे वालिदैन भी बड़ी अज़मत वाले हैं और मेरे उस्ताद भी बड़ी अज़मत वाले हैं, लेकिन मैंने तो ये देखता हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे आसमान से लेकर ज़मीन पर आए और उस्ताद ज़मीन से मुझे आसमान पर पहुँचा दिया। अगर हम तालीम की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें, तो उस्ताद का एक बहुत बड़ा मुकाम है। यहाँ उस्ताद को अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, वहीं तालिबात को तुलबा को भी एहसास ज़रूर होना चाहिए। अपने उस्ताद का एहतराम करें। अगर उस्ताद अच्छी तरबियत करने में कामयाब हो जाता है तो आगे चलकर बच्चा अपने उस्ताद का नाम रोशन करता है। अल्लाह पाक हमें अपने असातिज़ा इकराम की कदर और एहतराम नसीब फरमाए, आमीन। आज जो मुज़फ़्फ़राबाद में जो कुछ हुआ है, इससे जुमला असातिज़ा इकराम के हकूक़ मुतासर हुए हैं और अल्लाह ताला शहीद होने वाले के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।